اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بہت بڑی بے حیائی اور بدکاری کا راستہ ہے۔ معزز ناظرین، اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کس بدبخت شخص نے زنا کیا جس سے زنا کی ابتدا ہوئی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوع کا پھل کھا لیا تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے جس سے 40 بچے پیدا ہوئے اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ زنا کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے ہوئی، اور سب سے پہلا زنا کس شخص نے کیا اور زنا کرنے کی اصل وجہ کیا بنی، اور دنیا میں جو بھی زنا ہوتا ہے اس کی سزا کس کس کو دی جائے گی۔ اس سلسلے میں ہمیں متعدد روایات ملتی ہیں، مگر آج ہم اس ویڈیو میں صرف 2 روایات پر بات کریں گے۔ ایک روایات حضرت آدم علیہ السلام کے حیات سے متعلق اور دوسری روایات حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد کی ہے۔ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اس سے متعلق پہلی روایات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو ایک ہی وقت میں پیدا ہوتی، یہ ایک میدان میں رہتی اور دوسری پہاڑ پر رہتی۔ پہاڑ پر رہنے والے مرد بہت خوبصورت اور عورتیں بدصورت، اور میدان میں رہنے والی عورتیں خوبصورت اور مرد بدصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابلیس شیطان انسان کی شکل میں میدان میں رہنے والے مردوں میں سے ایک مرد کے پاس آیا اور اس کے ہاں نوکر بن کر رہنے لگا، اس کی خدمت کرنے لگا۔ ابلیس نے بانسری کی مثل کوئی چیز بنائی جو چرواہے بجایا کرتے ہیں۔ اس نے اس سے ایسی آواز نکالی کہ لوگوں نے اس طرح کی پہلے کوئی بھی آواز نہیں سنی تھی۔ یہ آواز اوس پڑوس میں بہت پہنچی، چنانچہ جب سب سننے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور اسے تہوار بنا لیا گیا۔ سال میں اسے سننے کے لیے ایک سال میں ایک مرتبہ لوگ جمع ہوا کرتے تھے، عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے سننے لگے۔ پہاڑ پر رہنے والوں کا ایک مرد میدان والوں کے پاس آیا اور وہ اس وقت اپنے تہوار میں مشغول تھے۔ اس شخص نے عورتوں اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا اور وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں یہ سب بتانے لگا۔ چنانچہ وہ بھی پہاڑوں سے اتر کر ان کی طرف آ گئے تو ان میں پہلی بد نظری شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بدکاری یعنی زنا کے مرتکب ہو گئے۔ یہ بات یاد رہے کہ اس وقت قوانین شریعت ہماری آج کی شریعت کی قوانین سے بالکل مختلف تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی دوسرے حمل کی پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے کے ساتھ کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل کے پیدا آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ معزز ناظرین، یہ معاملہ اس قدر بڑا، حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ جس کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر قبول ہوئی تو وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چروایا کرتے تھے، جو کہ ایک مشقت اور محنت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی کا ٹکڑا اٹھایا جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا، اس نے اللہ رب العزت کے بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہوگی، جس وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ معزز ناظرین، پھر اسی واقعے کے بعد قابیل نے حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات میں آتا ہے کہ حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے فرمایا اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو میں تمہاری طرف تمہاری قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میرے گناہ کے ساتھ آئے۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل پریشان ہوا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو
اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک پھرتا رہا۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا، میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں کے اندر بس گیا۔ معزز ناظرین، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ غمگین رہنے لگے اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب العزت مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اس دوران آپ کو حضرت شیث علیہ السلام کی بشارت ملی۔ چنانچہ حضرت شیث علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن میں ہی سے اس کی تربیت پر خاص توجہ دی۔ حضرت شیث علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ جب حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر فرمایا اور انہیں اس بات کا حکم فرمایا وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہے اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام وصیتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے مقدس فرشتے نازل ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر اس سے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے انتقال ہوا۔ معزز ناظرین، وہی روایات جو ہم نے اس ویڈیو میں بیان کی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ اس طرح سے ملتی ہے کہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو گانے بجانے کے آلات بنا کر دینے لگا، اور ان آلات پر ان کو ایسی آوازیں سنائی جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے فسق اور فجر کے اندر مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کے تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم برہنہ لباس پہن کر آتی اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی۔ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان کے گانے باجوں کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے چلا گیا اور عید کے دن کی جس دن قابیل اور ان کی اولاد فسق اور فجر میں مبتلا ہوتی تھی یہ شخص وہاں پہنچا۔ اس نے وہاں پر جا کر عورتوں کو دیکھا، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور حسین و جمیل تھیں۔ اس حوالے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل تھے اور خوبصورت تھے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھیں، جبکہ قابیل کی آل اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ چنانچہ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان لانے والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کے قابیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں پر ان کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور آپس کے اندر زنا کاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسا کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔